ارے دفع کرو اس کا ذکر۔ اماں نے نتاشا کی بات کاٹ دی۔ اپنی نہ سمجھی کے دور میں لڑکے ایسے چھوٹے موٹے نہ جانے کتنے عشق مشوقے لڑاتے ہیں، مگر شادی کے بعد منو چنو کے ابا بن کر سب جوڑوں کے غلامی کرتے نظر آتے ہیں۔ ویسے بھی سحرش اور زینت کا بھلا آپس میں کیا مقابلہ۔ اپنی بات ختم کر کے انہوں نے حقارت سے سر جھٹکا۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، مگر میری ایک سہیلی جو کہ سحرش کے ہی کالج میں پڑھتی ہے، جب اسے معلوم ہوا کہ وہ میری سسرالی رشتہ دار ہے تو مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی تھی کہ نتاشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ساس کو ان کی لاڈلی بھانجی کے بارے میں بتانا چاہیے کہ نہیں۔ تبھی بس سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ہاں ہاں بول، کیا بتا رہی تھی تمہاری سہیلی؟ اماں نے غور سے نتاشا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ کہہ رہی تھی کہ لڑکیوں کے مقابلے میں کالج کے لڑکوں کے ساتھ سحرش کی زیادہ دوستی ہے اور وہ ان کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے موبائل پر بھی لڑکوں کی کالز اور میسج آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ پیغامات تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کسی لڑکی کے لیے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے نتاشا اپنی ساس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی کہ آیا وہ غصے میں ہیں یا اس کی بات پر ٹھنڈے دل سے غور کر رہی ہیں، جبکہ اماں نے ساری بات سن کر ایک طویل سرد آہ بھری اور خلاف توقع کافی دھیمے مگر شکستہ سے لہجے میں بولی۔ ہاں یہ سب مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے، ایک دو بار آپا نے بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ سحرش کی یہ ساری چھوٹ دراصل اس کے باپ نے دی ہوئی ہے۔ بیٹے سے محرومی کے باعث انہوں نے بیٹی کو ہی بیٹا بنا کر پالا اور اسے اعتماد دینے کی خاطر خاصا بے لگام کر دیا، مگر اسے منو کی دلہن بن کر یہاں لانے کے پیچھے میرا جو جذبہ کار فرما ہے، اس کا ایک مقصد سحرش کی اصلاح بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اسے ہم اچھا برا نہیں سمجھائیں گے تو پھر کون سمجھائے گا، اور ہمارے سوا اور کون اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اسے گلے لگانے آئے گا۔ پھر پیار سے تو بڑے سے بڑا حیوان بھی سدھر جاتا ہے، جبکہ وہ تو ایک نازک سی لڑکی ہے۔ یہ تو واقعی بہت نیک خیال ہے امی۔ نتاشا نے دل سے انہیں سراہا اور ان کی تعریف پر اماں سچ مچ کھل اٹھیں۔ شکر ہے گھر میں کوئی تو انہیں سمجھا تھا اور ان کا ہم خیال ہوا تھا۔ بس بیٹی، تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ محسن سے بات کر کے اسے بھی اپنا ہم خیال بنانا ہے تاکہ وہ سحرش کے لیے منو کو راضی کر سکے۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گی امی، نتاشا نے ان سے وعدہ کر لیا۔ یہ میں اپنا سوٹ لائی ہوں، اگر تم لڑکیوں میں سے کسی کو فراغت ہو تو ذرا سی دینا۔ خالہ سعیدہ آج کئی دنوں بعد ادھر آئی تھیں اور انہیں اپنی شاپنگ دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے سوچا روزوں میں کون بازار کے چکر لگائے گا، اس لیے ابھی سے عید کی ساری خریداری کر ڈالی۔ شاکر و مبشر تو کل اپنے عید کے سوٹ درزی کو سلنے بھی دے آئے، مگر مجھے سنیہا کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ کی سلائی پسند ہی نہیں آتی، اس لیے اپنے کپڑے ادھر اٹھا لائی۔ ماشاءاللہ بڑی صفائی ہے بچی کے ہاتھ میں۔ آج پہلی بار انہوں نے کھل کر سنیہا کی تعریف کی تو اماں پوری طرح کھل اٹھی۔ ہاں کیوں نہیں، سنیہا سی دے گی، اماں نے سامنے ہی کچن میں روٹی پکاتی سنیہا کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نتاشا خالہ سعیدہ کے لیے چائے لے کر آئی تو پھر کہیں بغیر نہ رہ سکی۔ بھائی حمیدہ، تمہاری بہو ماشاءاللہ بڑی سعادت مند اور خوش مزاج ہے، ایسی بہویں مجھے بھی مل جائیں تو میرا بڑھاپا سنور جائے۔ میری نظر میں ایک ایسی لڑکی ہے خالہ، بتا دوں؟ نتاشا نے کچن میں کام نپٹاتی ہوئی سنیہا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بتاؤ، خالہ چونکی۔ چلیں پھر کسی موقع پر بتاؤں گی۔ نتاشا ہنس دی اور اماں نے اس کی نظر کا اشارہ بھانپ کر اسے مشکور و ممنوع نگاہوں سے دیکھا۔ واقعی صرف وہ ہی تو تھی جو اماں کے دل کی بات خالہ سعیدہ تک پہنچا سکتی تھی۔ اس روز اماں دھلے ہوئے کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھیں کہ سحرش کا فون آ گیا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ خالہ فوراً گھر پہنچے۔ اماں تو بہن کی طبیعت خراب ہونے کا سن کر گھبرا ہی گئیں اور فوراً جانے کے لیے تیاری پکڑی۔ منو بھائی اماں اور ابا کو لے کر جب سحرش کے گھر پہنچے تو دیکھا واقعی ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ گویا بستر مرگ پر پڑی اکھڑی ہوئی سانسیں لے رہی تھیں۔ گھر کے باہر ایمبولینس تیار کھڑی تھی تاکہ انہیں ہسپتال لے جایا جا سکے۔ اماں کو دیکھ کر خالہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ ایسی بے بس نظروں سے دیکھا جیسے پوچھتی ہوں، اے حمیدہ، میرے بعد میری سحر کا کیا ہوگا؟ اور اب اماں کہے بغیر نہ رہ سکیں، تم فکر مت کرو آپا، سحرش میرے منو کی دلہن بنے گی۔ ہاں یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت یاب کر دے تو فوراً ہی میں اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا جاؤں گی۔ روتے ہوئے اپنی بہن کو دلاسا دے رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا منو اپنی جگہ پر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس موقع پر وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا، بس بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا، جبکہ اس کے سامنے بیبی پنک ٹی شرٹ اور
ٹائٹ جینز پہنے، اپنے ڈارک براؤن بالوں کی پونی ٹیل بنائے سحرش اسے دیکھ کر لمحے بھر کو دوستانہ انداز میں مسکرائی تھی اور پھر اپنے سیل فون کی بیل بجنے پر موبائل کانوں سے لگائے کھڑکی کے پاس چلی گئی تھی اور منو ایک ہاتھ سینے پر دھرے اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سر تھامے موجودہ حالات میں اپنی پوزیشن پر غور کر رہا تھا۔ اماں کے دل کی آرزو پوری ہوئی اور خالہ 2 روز میں ہسپتال سے فراغت پا کر گھر آ گئیں۔ اب بظاہر ان کی صحت قدرے بہتر تھی، لہٰذا اماں نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور 2-4 قریبی عزیزوں و اقارب کو ساتھ لے کر سحرش کو منو کے نام کی منگنی کی انگوٹھی پہنائیں۔ اس موقع پر وہ اپنی نندوں بالخصوص مزمل بیگم کو بلانا ہرگز نہ بھولیں، مگر ان کی تمام تر اصرار کے باوجود زینت منو کی منگنی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ حسب معمول نائٹ جینز اور کالر والی شرٹ میں اماں کا لایا ہوا بھاری کامدار سرخ دوپٹہ اوڑھے سحرش ایک لمحے کو بھی نہیں شرمائی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کے قدرتی رنگوں کے بجائے میک اپ کے ڈارک شیڈز نمایاں تھے اور وہ اپنے گلے میں پڑی گولڈن چین سے کھیلتے ہوئے ہنس ہنس کر سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اماں اس کے کپڑوں پر نظر ڈال کر کسمسا کر رہ گئی اور وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ کہیں ان سے جلد بازی میں کوئی جذباتی فیصلہ تو نہیں ہو گیا، کہ کہیں وہ اپنی اولاد کے من سے حقیقی مسرتیں چھین کر وہاں مصنوعی پھول تو نہیں سجا رہی تھیں۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا، چلو خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے خود کو تسلی دی، وہ جو کچھ بھی کر رہی تھیں ایک نیک اور سچے جذبے کے تحت کر رہی تھیں اور نیکی کبھی راہ گم نہیں جاتی۔ خالہ تو جیسے سحرش کو سونپنے کی آس پر جی رہی تھیں۔ جیسے ہی سحرش اور منو کی منگنی ہوئی، انہوں نے دائیں اجل کو لبیک کہا۔ ماں کے مرتے ہی سحرش جیسے بالکل آزاد ہوگی، 2-4 دن جھوٹے سچے آنسو بہائے اور پھر زندگی کے شب و روز میں اسی طرح مشغول ہوگی۔ اماں جب بھی جاتی سحرش کے انداز و اعتبار دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ بچی ہے، ابھی شادی کے بعد بال بچوں کی ذمہ داریوں میں الجھ کر آپ ہی درست ہو جائے گی، وہ خود کو ہر طرح سے تسلی دیتی، مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ دل پہلے سے بھی بھر کر بےکل ہو جاتا۔ کچھ منو کو دیکھ کر انہیں پچھتاوے کا احساس آن گھیرتا۔ بچہ بیچارہ بالکل ہی کملا کر رہ گیا تھا، مگر ماں کے ادب و احترام کے پیش نظر اس نے لبوں پر خاموشی کی مہر لگا دی تھی۔ یہ بات وہ سمجھ رہی تھی کہ منو سحرش جیسی لڑکی کو اپنے شریک سفر بنا کر خوش نہیں ہے، کہیں انہوں نے انجانے میں اپنی اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر ڈالی۔ اپنی بہن اور بھانجی کی محبت کا پردہ کبھی ذرا سی دیر کے لیے اماں کے سر سے سرکتا تو فوراً اولاد کی محبت اس پر غالب آنے لگتی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اماں سمیت تمام گھر والے بڑی پابندی سے روزے رکھ رہے تھے۔ صبح افطاری اور سحر پر خوب رونق رہتی، آس پڑوس اور قریبی مسجد میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ افطاری بھجوائی جاتی۔ ایسی ہی ایک بابرکت شام جب سارے گھر والے ٹی وی لاؤنج میں فرشی دسترخوان پر افطاری سجائے روزہ کھلنے کے منتظر تھے تو اچانک سحرش اپنی ٹویوٹا کرولا پر ادھر آ نکلی۔ خلاف معمول پھول دار شلوار قمیض پر بڑا سا دوپٹہ لیے، بال کیچر میں جکڑے، وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آؤ سحرش، اچھا کیا جو چلی آئی، بلکہ خوب موقع پر آئی ہو، بس ابھی روزہ کھلنے ہی والا ہے۔ اماں نے ایک طرف سرک کر اس کے لیے بطور خاص اپنے ساتھ جگہ بنائی۔ نتاشا بھابی اور سنیہا اور صدف بھی خوش دلی سے سحرش کا حال چال معلوم کرنے لگیں اور محسن بھائی نے اس کے سلام کے جواب میں اسے اپنی ڈھیروں دعاؤں سے نواز ڈالا اور ابا بھی اس سے خالو کا حال احوال پوچھنے لگے۔ بس ایک منو ہی تھا جو اس پر ایک چڑھتی سی نگاہ ڈال کر دھیرے سے مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اسی اثناء میں مسجدوں سے مغرب کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی تو سب نے دعا پڑھ کر ایک ساتھ روزہ افطار کیا۔ دونوں کزن سحرش کے منع کرنے کے باوجود ہر بار کسی نہ کسی چیز سے اس کی پلیٹ پر کر دیتی۔ پھر سب نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے اٹھ گئے۔ اچھا کیا سحرش جو آج تم خود چلی آئیں، اماں نے مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر اسے مخاطب کیا، ورنہ پھر مجھے نتاشا کو ہی بھیجنا پڑتا تمہاری طرف، اب آ ہی گئی ہو تو یوں کرتے ہیں کہ رات کے کھانے سے فراغت پا کر جب یہ مرد تراویح پڑھ آئیں گے تو اس کے بعد ہم محسن کے ساتھ ذرا طارق روڈ تک چلتے ہیں تاکہ تمہارے لیے عید کی شاپنگ کی جا سکے، ورنہ تو جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے جائیں گے بازاروں میں رش بڑھتا جائے گا۔ سچ خالہ، واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بازار جانے کا سن کر ایک دم کھل اٹھی۔ آپ کو شاید میری بات پر یقین نہیں آئے گا کہ آج میں بھی اسی مقصد سے ادھر آئی تھی، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تو بس پھر کھانا وانا کھا لیں تو نکلتے ہیں، دولہا بھائی کو تو بتا کر آئی ہو نا کہ واپسی پر دیر ہو جائے گی، اماں نے پان لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاپا نے تو خود مجھے پیسے دے کر آپ کی طرف بھیجا تھا کہ متین کے ساتھ جا کر دونوں اپنی عید کے لیے شاپنگ کر لو۔ ان کے لیے تو
پاپا نے خاص طور پر 10,000 روپے دیے تھے کہ جو انہیں پسند آئے اپنے لیے لے سکتی ہیں، اور پاپا نے تاکید کی تھی کہ تم دونوں باہمی مشورے سے ایک دوسرے کے لیے شاپنگ کرنا، سو آپ کہاں زحمت کریں گی خالہ، آپ کی کمر میں تو ویسے بھی تکلیف رہتی ہے، بس میں اور متین جا کر شاپنگ کر کے آتے ہیں، اگر آپ کو بھی کچھ منگوانا ہو تو بتا دیجئے، لیتے آئیں گے۔ اس نے بے پرواہی سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے ان میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو اماں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ مینو کو عید کی شاپنگ کرانے کے لیے دلہا بھائی نے تمہیں پیسے دے کر بھیجا ہے؟ اماں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، پہلے تو میرا ارادہ کھانا بھی باہر جا کر کھانے کا بن رہا تھا، مگر اب افطاری میں ہی آپ لوگوں نے اتنا کچھ کھلا پلا دیا ہے کہ مزید کچھ کھانے کی گنجائش ہی نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اماں حد درجہ سنجیدہ ہو گئیں۔ یہ بات درست ہے کہ دلہا بھائی اپنے بزنس کے سلسلے میں سالوں امریکہ میں رہے اور تم بھی وہیں پلی بڑھی ہو، مگر اب جب کہ پاکستان میں آ کر آباد ہو ہی گئے ہو تو یہاں کے اقدار کو بھی سمجھنے اور اپنانے کی کوشش کرو۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ میں سمجھی نہیں خالہ جان۔ سہرش پلکیں جھپکا کر رہ گئی اور اماں نے سمجھانا شروع کر دیا۔ دیکھو سہرش، یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے۔ یہاں چند انگریزی طرز کے اسکول اور کالجز میں مخلوط تعلیمی نظام رائج ہے، مگر مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں ابھی تک شادی سے پہلے کسی لڑکے اور لڑکی کا یوں کھلے بندوں ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پھرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تم دونوں جو سب کے سامنے آپس میں نپی تلی بات چیت بھی کر لیتے ہو تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تم دونوں آپس میں خالہ زاد ہو۔ ہمارے زمانے میں تو اس بات کا تصور بھی گناہ تھا، اور منگنی کے بعد تو لڑکی اپنے منگیتر سے باقاعدہ پردہ کرتی تھی۔ اماں اپنے اندرونی جوش و غصے کو دباتے ہوئے بڑے ہی نرم اور ہموار لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ وہ استطاعیہ ہنسی مگر خالہ جانی، اب وہ آپ والا زمانہ تو نہیں رہا۔ پاکستان میں بھی مرد عورت مل جل کر کام کر رہے ہیں، اور اب حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ فرسودہ خیالات اور مرد و عورت کا وہ روایتی تصور ختم ہو چکا ہے، اور پھر ہم تو ایک دوسرے کے منگیتر ہیں، اور بھلا جب ہمارے درمیان یہ رشتہ قائم ہو ہی چکا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے اور ایک دوسرے سے ملنے میں ایسی کون سی قباحت ہے، جبکہ اس عمل سے تو آپس کا ریلیشن شپ مزید گہرا ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں شادی سے پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ آیا ان کی شادی کامیاب رہے گی یا ناکام، اور ناکامی کا اندازہ ہونے کی صورت میں وہ دونوں دوستانہ انداز میں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اب آپ چاہے اس سسٹم کو جتنا مرضی برا سمجھیں، مگر یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو شادی کے بعد کی زندگی انجوائے کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی عادت و مزاج کو سمجھنے میں وقت ضائع کرنا پڑتا ہے، اور جب تک آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شادی نہیں چل سکتی، اس وقت تک آپ 2-4 بچوں کے چکر میں پڑ کر کمپرومائز کی زندگی گزارنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ کافی لمبی تقریر کرنے کے بعد پانی پینے کو اٹھی تھی، اور اماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ جو اپنے تئیں اسے آج تک بچی گردانتی رہی تھی، اس کی زبان سے ایسے تجربے کار عورتوں والی پکی پکی باتیں سن کر چکرا گئیں۔ کچھ بھی صحیح، مگر ہمارے خاندانی روایات بھی کچھ نہ کچھ حیثیت ضرور رکھتی ہیں، اور یہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ہرگز بھی نہیں بدل سکتی۔ اماں کے لہجے کی قطعیت دیکھ کر سہرش ان کے پاس چلی اور بولی، سوری خالہ، اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو اسے درگزر کر دیجیے گا۔ آپ کو میرا اور متین کا اکٹھے شاپنگ کے لیے جانا پسند نہیں تو میں یہ پیسے جا کر متین کو دے آتی ہوں تاکہ وہ خود اپنے لیے بعد میں اطمینان سے شاپنگ کر سکے۔ وہ ان کے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر متین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ شاید نماز تراویح پڑھ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، مگر اندر نہ جانے دونوں میں کیا میٹنگ ہوئی کہ ذرا سی دیر میں ہی وہ سہرش کے ساتھ اماں کے سامنے سوٹ بوٹ کسے کھڑا تھا۔ اماں، میں اور سہرش ذرا باہر جا رہے ہیں، واپسی پر اگر دیر ہو جائے تو فکر مت کیجیے گا۔ اس نے گویا اطلاع دی۔ میں سہرش کو اس کے گھر ڈراپ کرتا آؤں گا۔ اور ہاں، وہ جاتے ہوئے مڑا، میں سہرش کے ساتھ اپنی گاڑی پر جا رہا ہوں، جبکہ سحر کی گاڑی یہیں ہمارے گیٹ کے باہر کھڑی رہے گی۔ صبح اس کا ڈرائیور آ کر گاڑی گھر لے جائے گا۔ اور اماں بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھیں۔ ایک عجیب سے احساس توہین نے انہیں گھیرا تھا۔ بلشت بڑھ کر لڑکی کے آگے مینو نے کیسے 2 منٹ میں انہیں بے وقت کر کے رکھ دیا تھا۔ انہیں سہرش کی طنزیہ نظریں یاد آ گئیں جن سے وہ مینو کے ہمراہ باہر جاتے سمے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کتنے حرفوں کی بنی ہوئی تھی یہ لڑکی۔ شادی سے پہلے ہی ان کے پلے پلائے بیٹے پر قبضہ جما لیا تھا۔ اماں کو اس قدر دل گرفتہ دیکھ کر نتاشا بھابی، جو کافی دیر سے سہرش اور اماں کے بیچ مکالمہ بازی سن رہی تھی، آگے بڑھی اور اماں کو تسلی دینے لگی۔ چلیے، اچھا ہی ہے اماں، سہرش کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس طرح دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو شادی کے بعد مسائل کم ہوں گے، اور اگر اس طرح ایک ساتھ گھومنے پھرنے سے دونوں کی شادی ہی نہ ہوئی تو شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے سے دل اچاک ہو گیا تو پھر کیا انجام ہوگا اس رشتے کا؟ یہ سوچا ہے تم نے؟
अम्मा रो देने को थी। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इत्मीनान रखिए। बल्कि एक तरह से मीनू को सहरिश के शहर में खोल कर जीनत को बुलाने में आसानी होगी और वो इतना उदास और खोया खोया सा भी नहीं रहेगा जितना कि अब रहता है। भाभी ने फिर हस्बे आदत इन्हें तसल्ली दी थी, मगर तुम्हारे अब्बा ये सब जानकर बहुत खफा होंगे। इन्होंने आंखें रगड़ी। अभी तो वो तरावी पढ़ने के लिए मोहसिन के साथ घर से जा चुके थे, इसलिए खैरियत रही, वरना बहुत नाराज़ होते। अम्मा को सबसे ज़्यादा अब्बा की तरफ से ताना जनी की फ़िक्र लाहक हो रही थी, मगर इस बार नताशा भाभी ने हौसला दिया, आप क्यों फ़िक्र करती हैं, मैं और मोहसिन सब संभाल लेंगे। रात के जब मीनू हाथों में मुख्तलिफ शॉपर संभाले मास्टर की से दरवाज़ा खोलकर दबे कदमों घर में दाखिल हुआ तो सामने ही अम्मा को अपने इंतज़ार में जागता देखकर शर्मिंदा सा हो गया और इनकी आंखों में मचलते शिकवे देखकर वो इनके करीब चला आया। क्या करूँ अम्मा, मजबूरी और ज़बरदस्ती के जिस बंधन में आपने मुझे बांध दिया है, अब दुनिया के सामने जग हसाई से बचने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम है कि इसकी पासदारी करूं और खाला मरहूमा को दिया हुआ आपका कौल निभाऊं, लिहाजा मेरी कोताहियों को माफ़ कर दिया कीजिए। मीनू का अपने आगे झुका हुआ सर देकर इन्होंने अपने कपकपाते हाथों से इसका चेहरा ऊपर किया और पेशानी चूम ली। फिर देर तक दुपट्टे के पल्लू से अपनी गीली आंखें रगड़ती रहीं। वो सारे शॉपर्स इनके आगे रखकर अपने कमरे में चला गया था और ना चाहते हुए भी वो अपनी फितरी तजस्सुस के तहत डब्बे खोल खोल कर तमाम शॉपिंग देखने लगी। अपने बिस्तर पर करवटें बदलते मीनू को सहरिश के साथ गुजारे हुए चंद घंटे याद आ रहे थे। तौबा है तुम्हें, तो आज मुझे इस तरह घर से निकाल कर अपने साथ लाना पड़ा कि जैसे मैं कोई बोल्ड किस्म का लड़का हूँ और तुम एक पर्दा नशीन लड़की जिसे इसकी माँ ने 7 पर्दों पे छुपा कर रखा है। सहरिश खिलखिला कर हंसी थी। हमारा घर ना काफ़ी कदामत पसंद है। मीनू मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया था। वैसे आज तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। सहरिश ने काफ़ी बेबाक नज़रों से इसका जायजा लेकर जिस बेतकल्लुफ़ी से आंख मारते हुए इसे सराहा था, इस पर मीनू झिम कर रह गया। तुम भी शलवार कमीज़ में काफ़ी जच रही हो, लड़कियों को इसी किस्म के लिबास पहने हुए ज़ेब देते हैं, इसने कहा था। ओ माय गॉड, मुझे इस लम्हे यूं लग रहा है कि जैसे तुम्हारे अंदर से खाला जानी बोल रही हैं। वैसे तुम भी कुछ कम कदामत पसंद नहीं हो। इसने दफतन अपने पर्स में से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। तो तुम स्मोकिंग करती हो? मीनू ने नागवारी से पूछा। कॉलेज में एक दोस्त ने लत लगा दी थी। वैसे आदी नहीं हूँ, कभी कभार जब मूड अच्छा हो तो घर वालों से छुप कर शौक पूरा कर लेती हूँ। तुम्हें पसंद नहीं है तो सॉरी, आइंदा तुम्हारे सामने नहीं पीऊँगी। इसने गाड़ी में नस्ब ऐश ट्रे में सिगरेट मसल कर डाल दी थी। 3-4 घंटे सहरिश के साथ गुजार कर मीनू इस नतीजे पर पहुंचा कि सहरिश लाड प्यार में बिगड़े बच्चों से कुछ ज़्यादा ही बढ़कर बिगड़ी हुई है। गर्चा दिल की इतनी बुरी नहीं है, मगर इसे अपने ट्रैक पर लाने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी और इसके माहौल से इसे मुकम्मल तौर पर काटना पड़ेगा। इन्हीं ख्यालात का ताना बाना बनते सहरी का वक्त हो गया और भाभी के दरवाजे नॉक करने पर वो उठ बैठा। 2-4 रोज़ में ही भाभी ने महसूस किया कि मीनू आजकल काफ़ी अपसेट सा रहने लगा है। इस रोज़ जब इसके ऑफिस जाने के बाद वो इसके कमरे में सफाई करने या मेले कपड़े उठाने के लिए आई तो महसूस किया कमरे में सिगरेट की नागवार सी बू फैली हुई है। हालांकि मीनू तो सिगरेट नोशी से दूर भागता है। वो देर तक सोचती नहीं सुना था कि लोग टेंशन की हालत में सिगरेट नोशी के आदी हो जाते हैं, मगर मीनू को इन दिनों ऐसी कौन सी टेंशन थी। उन्होंने मौका देकर इससे इस बारे में बात करने की ठानी और भाभी के कुरेदने पर वो इनके सामने खुलता चला गया। सहरिश का आजकल मेरे एक दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है, इसने भीगे हुए लहजे में इतला दी। क्या? भाभी को अपने कानों में एतबार नहीं आया। तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद अपनी आंखों से अपने दोस्त के मोबाइल में सहरिश की बेशुमार मैसेजेस पढ़े हैं। मगर तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि ये सहरिश के ही मैसेजेस हैं? भाभी ने संगूड़ा। बहुत बोली हैं आप, मुतलकी से हंसा। सहरिश का मोबाइल नंबर क्या मुझे मालूम नहीं होगा? तमाम मैसेज इसी के नंबर से किए गए थे, इसने जवाब दिया।